بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وصحبك يا خاتم بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مار کا ایک کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا
گاہ بہی لمی برد گاہ بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب. گرامی قدر حضرات، میں تمام منتظمین، علماء، عوام سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تاخیر سے پہنچا آپ کے یہاں. آپ حضرات جو ہے وہ کافی دیر ہو گئی یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. آمین. دوسری بات یہ ہے کہ میں خطیب نہیں ہوں. عالم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. میں خطیب بھی نہیں ہوں. میں ایک ضرب یضرب پڑھانے والا آدمی ہوں. ہمارے یہ نوجوان علماء، انہوں کو کسی نے بتایا کہ استاد صاحب تقریر کرتے ہیں. میں تقریر نہیں کرتا. میں صرف چند باتیں جس طرح میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں اسی انداز میں چند باتیں آپ سے کروں گا. اگر آپ نے کوئی خطیب سننا ہے تو اس کے لیے ایک نیا جلسہ رکھیں. کسی بڑے خطیب کو بلائیں تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح تقریر سنائے. مجھ سے آپ کھڑے ہو کر صرف سن سکتے ہیں. میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جناب یہ نستعینو اصل میں نستعینو تھا، پھر کس قانون کے مطابق یہ نستعینو بنے. ولضالین اصل میں ضالین تھا، اور وہ کون سا قانون لگایا کہ ضالین بن گئے. اور متقین اصل میں مبتقین تھا، پھر کس قانون کے تحت یہ متقین بنے. ہم یوقنون اصل میں یشکنون تھا، تو یا واؤ سے کیسے بدل گئی. یہ چیزیں مجھے آتی ہیں تو میں پڑھاتے یہی رہا ہوں. رہ گیا تقریر، وہ تو خطیبوں کا کام ہے. اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں رومیوں نے پوچھا خالد بن ولید سے کہ جس نبی کے نام پر تم اپنی جانوں تک قربان کر دیتے ہو، نہ تم دریا دیکھتے ہو، نہ پہاڑ دیکھتے ہو، نہ باپ دیکھتے ہو، نہ بھائی دیکھتے ہو، اس نبی کے نام پر تم دنیا میں گھوم رہے ہو، یہ بتاؤ تو صحیح اس نبی کی شان کیا تھی. صحابی رسول سے پوچھتے ہیں تاکہ جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او بھائی چھڑ دے ساری چیزیں، کیا کرتے ہو؟ اتنی ٹھنڈی فضا میں پیاس لگ گئی آپ کو. بات سنیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پیسے کسی نے نہیں دینے. میری بات توجہ کے ساتھ آپ سنیں. پیسے بڑے جیب بھری ہوئی میری، تو میں پیسے لین نہیں آیا. گل سنو توجہ نہ. خود خدا واسطے بھی کم ہونا چاہیے. حضور دی امت نو حضور دی محبت سکھا دو کہ اپنی نسلوں نو بچا لو بدعقیدگی کولوں، گمراہی کولوں. تے اے محبت حضور دی محبت سینے چ لے کے قبر چلے جان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ چراغ اگر آپ کے سینے میں روشن ہو گیا
میری بات کسی کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے پھر ساری زندگی اپنے منہ کو تالا لگا لیا، اس نے اپنے آقا و مولا کے خلاف کبھی زبان نہ کھولی، تو میری تقریر کی قیمت پڑ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، جشن عید میلاد النبی۔ بہت ہی بے ادبی کا دورہ ہے۔ جس آدمی کا کوئی کام نہ ہو، بسم اللہ بھی سیدھی نہ آتی ہو، کلمہ شریف بھی پڑھنا نہ آتا ہو، وہ بھی چند آدمی بیٹھ کر حضور کے علم پر بات کرتے ہیں، حضور کے اختیارات پر بات کرتے ہیں، حضور کے تصرفات پر بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی نازک بارگاہ ہے یہ۔ عزت بخاری کہتا ہے کہ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، عزت بخاری نے بہت نیچے آ کر بات کی ہے۔ اصل شعر یہ ہونا چاہیے تھا کہ نفس گم کر دمی آیت ابو بکر و عمر ہی جا۔ جنید و با یزید تو بہت باپ کے لوگ ہیں، ابو بکر و عمر بھی بارگاہ رسالت میں سانس گم کر کے بیٹھتے تھے کہ کہیں سانس بھی اونچا ہو گیا تو اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق او سرمایہ جمعیت است۔ آج دنیا امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی یہ ہے، یہ فرقے تبھی پیدا ہوئے ہیں۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ جمع کس نقطے پر ہو سکتی ہے؟ اقبال کہتا ہے عشق او سرمایہ جمعیت است اور ہم جو خوں اندر عروق ملت است۔ کہتا ہے امت اگر جس نقطے پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ محبت رسول پر ہو سکتی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یہ محبت رسول مسلمانوں کے لیے کیسے ہے؟ کہتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون کا ہونا ضروری ہے زندگی کے لیے، اسی طرح امت مسلمہ کی زندگی کی رگوں کے اندر عشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبرو ماز نام مصطفیٰ۔ اقبال کہتا ہے یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی اس لیے ہے، اس دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ اور آگے پھر اقبال بہت آگے کا آدمی ہے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اقبال کو۔ اقبال بہت آگے کا آدمی ہے، لوگوں نے صرف چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، بس اقبال کو یہی سمجھا ہے، حالانکہ اقبال ایسا آدمی نہیں ہے۔ اقبال تو بہت آگے کی بات کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب میں گردت وجود۔ کہتا ہے جب میں رسول اللہ پر درود پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے عشق می گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند غیر۔ اقبال کہتا ہے جب میں پڑھتا ہوں نا درود تو میرا عشق رسول یہ کہتا ہے کہ وہ تو غیروں کا غلام ہے اور دعوے محبت رسول کے کرتا ہے۔ تیرا سینہ تو بت خانہ بنا ہوا ہے، اس میں ہزاروں چیزوں کی محبتیں ہیں اور دعوے تو محبت رسول کے کرتا ہے۔ ذرا عشق نبی از حق طلب، کہنے لگا بڑے دعوے نہ کرنا، بڑے بڑے دعوے جی میں نے بڑا عشق رسول ہے، تو جب موقع آوے تو گھروں ہی نہ نکلے عشق رسول، تو موقع آوے تو رشتہ داری بھی نہ چھڑ سکیں، موقع آوے تو جناب مجلس بری ہوئے تو شرمے نہ انگوٹھے بھی نہ چومے کہ جی پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور موقع ہے تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی نہ پڑھے، تو دعوے تو محبت رسول کے کرے۔ اقبال کہتا ہے تا ندارت از محمد رنگ و بو، جب تک تو اپنے دل میں محبت رسول نہیں سجاتا اور سارے بتوں کو سینے سے نہیں نکالتا تو از درود خود میالا نام ہو، پھر درود پڑھ کر حضور کے نام کو میلا نہ کیا تھا۔ تو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے بارے میں کافروں نے خالد بن ولید سے سوال کیا کہ نبی کی شان بتاؤ کیا ہے۔ اب خالد بن ولید نے جو بتا دیا اس کے بعد پھر بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی۔ آپ نے فرمایا یار ہمارے آقا و مولا کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں بات قلم ہی توڑ دیا کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، کہ آپ کسی کی خوبیاں بیان کرتے چلے جائیں نا، آدمی آگے آپ سے پوچھے جی اور، تو آپ کہیں جی بس، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اتنے اوصاف ہیں کہ یہ جملہ آتا ہی نہیں ہے کہ بس یہ جملہ آتا ہی نہیں ہے کہ جناب بس ہے، اس کے آگے ہمارے آقا مولا کی شان نہیں ہے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خالد بن ولید نے کہا کہ ہمارے آقا و مولا کے کمالات تو بے مثال ہے، میں تجھے ایک جملہ بتاتا ہوں ہمارے آقا کی شان کیا تھی۔ آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اب اس کے بعد جب وہ بھیجنے والے کی شان تھے تو پھر سورج کا واپس پلٹنا کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ کنکریاں آج تو نبی کے بارے میں غیب نہیں نہ مانتے، کلمہ پڑھ کے بھی مولانا روم فرماتے ہیں ابو جہل آیا اور کنکریاں ہاتھ میں بند کر کے آیا، وہ کہنے لگا در رسولی چیز در دستم نے ہاں کیوں خبرداری دے راز آسماں، کہا جی آپ آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں ان کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس امت کا فرعون بھی کم از کم یہ اعتقاد ضرور رکھتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے۔ اور اس امت کا رئیس المنافقین جس کے بارے میں قرآن کی نصوص قطعیہ نازل ہوئی، اس کا بھی یہ اعتقاد تھا۔ عبداللہ ابن ابی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اس نے بھی مرنے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان، اس کو کہا کہ جب میں مر جاؤں نا جا کر حضور کی بارگاہ میں جانا اور میرے کفن کے لیے حضور کی قمیص لانا۔ عبداللہ ابن ابی یعنی وہ منافقوں کا سردار ہے، لیکن پھر بھی اس کا اعتقاد ہے کہ نبی کی شان تو براء البراء ہے، نبی کے اختیارات تو براء البراء ہے، نبی کے جسم سے جو کپڑا لگا ہے وہ مجھے نفع دے گا، اور کلمہ پڑھ کے جو کہے نبی نہیں نفع دیتا تو اس سے کم از کم عبداللہ ابن ابی تو آگے کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کے کپڑے میں کفن دینا ہے، اور یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے نبی نہیں نفع دیتا۔ تو پھر یہ دیکھیں یہ کس لائن میں کھڑا ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ امام الانبیاء اگرچہ حضور علیہ السلام نے ایک قمیص نہیں دی، 2 دی، بلکہ اس کو قبر سے نکال کر اس کے منہ میں لابدان بھی حضور نے ڈالا۔ سبحان اللہ۔ یہ خلق عظیم ہے۔ تیری ہر ادا پہ جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاد، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، راہوان مصطفیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قابو نہیں ہوا، یعنی قابو ان سے نہیں ہوا، وہ عرض کی حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں، یہ کون آدمی ہے، آپ پتہ ہے کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا مجھے پتہ ہے میں جس کا جنازہ پڑھانے لگا۔ نگاہ عمر، یہ امتی اور نبی کی نگاہ کا فرق ہے۔ حضرت عمر اس کو دیکھ رہے تھے اور میرے آقا و مولا اس کے 1000 ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے 1000 ساتھی، انہوں نے سوچا یار یہ ہمارا جو سرغنہ ہے گرو، یہ مرنے کے بعد اگر نبی کے کرتے کا محتاج ہے تو ہمیں اس نے غلط راستے پر لگائے رکھا، اگر مرنے کے بعد ہی اس نبی کا ہم نے محتاج ہونا ہے تو زندگی میں کیوں نہ غلام بن جائے۔ تو 1000 منافقوں نے دل سے حضور کو مان لیا۔ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، خدا کے نور کو خود سا بشر مانا تو کیا مانا، پھر انہیں خاک مانا، خاک مانا تو پھر کیا مانا، وہ جانے خبر ہے
لوگ کہتے ہیں نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، فلاں چیز کا علم نہیں ہے، فلاں چیز کا علم نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے صدیق اکبر سے ایک سوال ہوا بڑا مشکل، اور ہونا بھی صدیق اکبر سے یہ سوال چاہیے تھا، اور کسی سے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ کتنا مشکل سوال ہوا۔ اقبال کہتا ہے صدیق اکبر سے سوال یہ ہوا، مانا اتم پنیتا کی قدر بنگری کا عقیدہ ہے صدیق قدر۔ صدیق اکبر سے یہ سوال ہوا کہ جناب آپ کو حضور سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ سبحان اللہ۔ کتنا مشکل سوال ہے۔ اور صدیق اکبر، میں عوامی ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ شعر کا اور بنتا ہے، میں جو ہے نا وہ ایک عام سا ترجمہ کروں گا۔ اقبال کا جو صحیح شعر ہے وہ آپ کا ذہن متحمل نہیں ہے اس کا، میں صرف سادہ سا ترجمہ کروں گا جو آپ کے ذہن کے مطابق ہے۔ اقبال کہتا ہے قوت قلب و جگر گردد نبی، صدیق اکبر نے یہ جواب دیا، اور حد خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال کہتا ہے صدیق اکبر نے آپ کے ذہن کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ صدیق اکبر نے کہا کہ میں حضور کے واسطے سے رب تک پہنچا ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کس توحید کی باتیں کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اقبال کہتا ہے یہ رسول اللہ اگر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کا بھی کوئی نہیں، یہ حضور کے واسطے سے یہ ہے سارا کچھ۔ اور اقبال کہتا ہے یہ کوئی آسمان کھڑا ہے، ہمارے کرتوت تو یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں نیچے آ جائے۔ اقبال کہتا ہے یہ کسی کے جناب تبلیغوں سے اور کسی کے سجدے رگڑنے سے، سر رگڑنے سے یہ نہیں کھڑا، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو دنیا میں چہل پہل ہے، رونق ہے، یہ رسول اللہ کے نام سے ہی ہے سارا کچھ۔ اور پھر اقبال قربان جائیں تجھ پر، لوگ کہتے ہیں یہ حاضر و ناظر یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ اقبال تو بتا کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، تو جناب ادھر میں خانہ یورپ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم۔ اقبال کہتا ہے میں بھی اتوں میپ پین گئے سی یورپ کی، علم سکھڑ گئے سی، لیکن بجانے من کے درد سر خریدم۔ اقبال کہتا خدا کی قسم ہے میں تو سر درد خرید کے آیا ہوں۔ نشستم بالکو یا میں فرنگی ہزار روزے کے بے سود تب ندیدم۔ لوگ جدید پتنی کیا کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے ادھر آؤ میں سب لڑا کے آیا، تھی نہ جانا اسے سب لڑا، کہتے نہیں اسی بھی جانا ہے سب لڑا یورپ پڑھن واسطے۔ اقبال کہتا میں نے انہوں کو کی ملیا جتنی دیر میں فرنگیاں نال بیٹھا میری زندگی کا بدترین وقت گزریا۔ اگے کی گل کرتا، کہتا مرا در سے حکیمہ درد سردار، مجھے جو فرنگی دانشور تھے انہوں نے سر درد دیا، کیوں کہ من پر مردہ از نگاہ فیضم، اس واسطے کہ میں تو رسول اللہ کی نگاہ کا کھلا ہوا تھا۔ اور پھر آخر میں اقبال حضور کے دربار میں کیا کہتا ہے، فقیرم ہر کے خواہم مستو خواہم، حضور میں آپ کے در کا فقیر ہوں، جو بھی مانگوں گا آپ سے مانگوں گا۔ اور پھر آخر میں اقبال نے، آج تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب حضور کے دربار میں کوئی محفل میں آ جائے تو سارے ہی ٹھیک ہے، کسی کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے، بس ٹھیک ہے مولوی صاحب لاہوروں آئے تو کہڑا کوئی احسان کر کے آئے، حضور نے صدقے ہو جائے پت ملیا، علم ملیا، میں کوئی احسان کیتا ہے، یہ تو حضور کا کرم ہے، انہیں بلا لیا کہ اٹھائے چل سنا تو اچھا ساڑھے تو کوئی احسان وہاں ملتا ہے کیا؟ نبی علیہ السلام آرام فرمایا اس طرح حضرت زبیر بن عوام پکھا اس طرح چل رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو فرمایا کتنی دیر ہوگی تجھے مجھے پکھا جو ہے چل رہے؟ عرض کی حضور کافی دیر ہوگی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام، فرمایا یہ جبریل کھڑا ہے تجھے سلام پیش کر رہا ہے۔ ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جو ہمارے وکیل صاحب کا نام لکھا ہے نا جن تحفظ ناموس رسالت، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں جنہیں پکھا جلیا یار انہوں نے پشت سے جبریل کھڑیا، جنہیں حضور کی عزت واسطے مقدمہ لڑیا انہوں نے پیچھے جبریل نہیں کھڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ معمولی بات نہیں ہے،
جناب زبیر بن عوام کو حضور نے فرمایا جب تو میری حفاظت کر رہا تھا نا تو تیری پشت پر جبریل کھڑا تھا، وہ تیری حفاظت کر رہا تھا۔ اور اگلی بات حضور نے فرمایا کہ جبریل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَأَنَا ضَامِنٌ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا زبیر بن عوام کو کہہ دو کہ قیامت کے دن اگر کوئی پریشانی ہوئی تو میں ضامن ہوں اس کا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے جو آدمی بات کرتا ہے تو اکیلا تھوڑا ہوتا ہے، اکیلا نہیں ہوتا، اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں۔ اور پھر تو ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ينافق ويفاخر عن رسول اللہ، فرمایا جب تک حسان میری تعریف کرتا ہے، میرے مخالفوں کا رد کرتا رہتا ہے، اس کی پشت پر جبریل کھڑا رہتا ہے۔ اور حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضور نے 3 صحابہ جب کافروں نے حضور کے خلاف شعر کہے اور ان کے بکواسات جب حد سے بڑھ گئے تو حضور نے مسجد نبوی شریف کے اندر ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے 3 درباری شاعروں کو بلایا، درباری شاعروں کو بلایا۔ ساڑھے نات تھانہ نے بھی انت پائی ہوئی، انہوں نے بھی چاہیے بھائی بندے ہوں پڑھنی چاہیے نات، بالکل ادب تے احترام نہ لوگوں نے چاہنا نہیں چاہیے بھائی آرام نال بیٹھو، آرام نہیں آتا جس کے دل چ کوئی آئے گی سبحان اللہ کہہ دے تے بےزتی کر کے لوگوں کو کہنا سبحان اللہ تم ہی کیا ہوئے، دائیں والے تم ہی کیا ہوئے، پیچھے والے تسی کیا، دل لا کے تو کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ اگر کسی کے دل میں محبت آئے گی تو وہ سبحان اللہ کہہ دے گا، سبحان اللہ کہلوایا تھوڑا جاتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ لوگوں کی حضور کی امت کی بےزتی کرتا ہے، سبحان اللہ کہلوانا ہو تو ستے ہو جاگتے ہو، بھائی ستے جاگتے ہو تو اس کو گالے نہیں کرتا کہ اگلے جاگن کیوں سو گئے، اگلے ساڑی آپ کی سستیاں، انہیں سستیاں نے دور کرنا چاہیے، رسمی طور سے کام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و دل زندہ کی تلاش ہے، اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و دل زندہ کی تلاش ہے، شکار مردہ سدا مارے شہباز نہیں۔ اقبال کہتا ہے جہاں دل مردہ ہوئے اس کے دل میں عشق رسول کدی آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں اد غلام لذت امام جو گرچہ باشد حافظ قرآن جو، اقبال کہتا ہے جڑے غلام ہون انہوں کو ایمان کی خوشبو ہی نہیں آ سکتی، وہاں میں آپ سے قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ اس واسطے نگاہ عشق جو ہے وہ دل زندہ، اقبال کہتا ہے دنیا میں شاہین مرا ہوا پرندہ نہیں کھاتا تو جس کا دل مرا ہوا اس دل کے اندر عشق رسول کیسے آ سکتا ہے؟ نگاہ عشق کو دل زندہ کی تلاش ہے۔ اس واسطے ایسی نعتیں پڑھنی چاہیے کہ جس کے اندر تعظیم رسول موجود ہو، اور ایسی جناب و اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے۔ اور پھر ایسی نعت میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دل، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کمال ہوگی اثر کتوں لبنا ہے، ہمیں کسی کو تلاش کرنے کی نہیں ضرورت۔ حسان بن ثابت سے پوچھو کہ آپ نے تلاش کیا، واحسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں، واجمل من کا لم تلد النساء، حضور آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں، یہ نہیں کہ میں جاؤں تلاش کروں، حضور دیکھتی کیسے، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ اور خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، میرے آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جس طرح آپ خود چاہتے تھے۔ حسان یہ بتائیں کہ زمانہ ماضی میں بھی حضور کی کوئی مثل ہوا یا قیامت تک کوئی ہوگا؟ تو حسان بن ثابت نے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر شعر پڑھا، وما فقد الماضون مثل محمد وما مثلہ یوم القیامت یفتد، یا رسول اللہ زمانہ ماضی میں بھی آپ کی کوئی مثل نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا کوئی نہیں ہوگا۔ جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ، اور حضرت حسان بن ثابت نے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، حسان قربان جائے آپ پر، اس لیے حافظ مظہر الدین صاحب فرماتے ہیں اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ حافظ مظہر الدین صاحب کہتے ہیں ہم بھی قیامت کے دن حضرت حسان کو تلاش کریں گے کہ جناب آج تو جناب یوسف اور جناب موسیٰ اور جناب ہارون جناب ادریس موجود ہیں، ان کے سامنے ذرا وہ پڑھے واحسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں۔ حافظ مظہر الدین صاحب کہتے ہیں ہم بھی سنیں گے اے مظہر کوئی نعت رنگی، گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، لوگ ایسی
پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں. حافظ مظہر الدین صاحب کہتے ہیں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. یہ تو حضور کی نسبت کی بات ہے. تو اس واسطے ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حضرت حسان بن ثابت نے ہماری نمائندگی کی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. اس زمانے میں بھی لوگ صحابہ کو کہتے تھے تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے. تو حضرت حسان نے کھڑے ہو کر ساری دنیا کو بتایا بتاؤں تمہارے پاس کیا ہے. یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. ساری دنیا پر ہمیں یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق رسول موجود ہے. یہی وہ جذبات ہے. بزرگ نے نعرہ لایا جی امریکہ انہوں نے تصویر ویک لوے تو آج توبہ کر لو. جب ان کے کوڑوں کے اندر یہ جذبہ ہے تو جوانوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے. دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی. اور بزرگوں نے جو نعرہ لایا نا وہ ایویں نہیں لگا. اقبال کہنا دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ لذت آشنائی بڑی شے ہے جس کو حاصل نہ ہو جنہوں حاصل نہیں سی وہ میدان وہ رستے جو واپس آ گئے. منافق 300 بندہ واپس آ گئے. جنہوں لذت آشنائی حضرت ابو دجانہ حضور نے فرمایا یہ تلوار کون لے گا؟ انہوں نے کہا میں لوں گا. فرمایا یہ 3 حقن جڑے ادا کرنے پڑنے. انہوں نے کہا جی کیڑا کیڑا؟ فرمایا ایک حق ہے بھائی اتنا لڑیا جائے ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا جی قبول ہے. عرض کی تھی دوسرا حق. فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پہ نہ چلے. کہ جی تیسرا حق. فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان جہاد سے بھاگے نہیں. دیکھیں ایک تو وہ تھے نا جو جن کو لذت آشنائی حاصل نہیں. تو جن کو لذت آشنائی حاصل ہے ابو دجانہ اس طرح چلے، اس طرح تلوار پکڑ دو اس طرح اور رجزی شعر پڑھتے ہوئے چلے. ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا آج تو میں حضور نال وعدہ کیتا وہ کھجوراں دے جھنڈ کول کہ ہن ساری زندگی پچھلی صفحہ نہیں کھڑا ہونا. ہن ساری زندگی اللہ رسول دی تلوار نال لوگاں دی دوڑا لا دینی جڑا دشمن ہے خدا اور رسول. این جدو چلے نا تو حضور نے جدو دیکھا فلما راہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یتبختر فقال انها لمشیۃ یبغضها اللہ تعالی الا فی هذا الموطن. حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن ایسے موقع پر پسند ہے. تو دشمن خدا اور رسول کے سامنے اکڑ کر چلنا حضور نے فرمایا یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن ایسے موقع پر پسند ہے. تو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عشق و محبت ہے یہی روح اسلام ہے. اقبال کہتا ہے در دل مسلم گھر کے عشق مصطفیٰ سامان اس. بات یہ ہے جب میدان بدر کی طرف جا رہے تھے نا نبی علیہ السلام والسلام تو راستے میں آپ نے بار بار پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں. ساتھ میں معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کی حضور آپ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ حکم تو دیں ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں. اب یہاں ایک سوال ہے گھوڑے تو صرف 2 تھے سمندروں میں کیا ڈالنا تھا؟ گھوڑے تو تھے ہی نہیں سمندروں میں کیا ڈالنا تھا؟ اقبال کہتا ہے تو سمجھے ہی نہیں ہے اس بات کو. ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بار بردر گوشائے دامان اس. اقبال کہتا ہے جن کے پاس محبت رسول ہوتی ہے کائنات کی ہر نعمت ان کی جیب میں موجود ہوتی ہے.